محترم حضرات کا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 3 بڑی بڑی امتوں کو اتارا ہے۔ تو امتیں بہت آئیں، لیکن 3 امتیں بہت بڑی بڑی امتوں کو اللہ نے اتارا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تیسری امت ہم اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تینوں پر بڑی بڑی کتابیں بھی اتری۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے توریت دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، اور ہمارے نبی تاجدار مدینہ کو اللہ نے قرآن پاک دیا۔ ان 3 امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ستائی، آپ کی بہت نافرمانی کی، اور آپ کے سوالوں کا جواب الٹا سیدھا دیا۔ جو کسی بھی چیز کا آپ حکم دیتے تو ان کی قوم اس کا الٹا جواب دیا کرتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ نے مجھ پر اس کتاب توریت کو اتارا ہے، اس کتاب کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہے۔ اس قوم کے علماء، اس قوم کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے کہا کیا پتہ اس کتاب کو تم خود لکھ کر لے آئے ہو، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے کر کے کیا ثبوت ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ کتاب اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو میرے ساتھ کوئی دور مت، میں اللہ سے کہلوا دیتا ہوں یہ کتاب اللہ کی ہے یا میری ہے۔ تو اس قوم کے علماء، اس قوم کے بڑے لوگ ساتھ میں گئے۔ کوئی دور پر اللہ کی طرف سے آواز آئی، روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب موسیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کو سننے کے بعد وہ لوگ جو گئے کے ساتھ میں کہنے لگے اے موسیٰ، یہ آواز اللہ کی ہے یا شیطان کی آواز ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان کی آواز سنوا رہے تم ہم کو یہاں لانا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک بجلی آئی اور سب لوگ وہیں ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ویسے تو قوم مجھے برا بھلا کہتی ہے، اور پھر میں ابھی جا کر کیا جواب دوں گا قوم کو؟ ان کو لے کر آیا تھا میں توریت کے بارے میں یقین دلانے، اب یہاں تو سب کی موت ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ ضرور ڈالا،
وہ قوم کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ میں اپنے قوم کے درمیان میں آئے. روایتوں میں لکھا کہ قوم نے پوچھا کہ کیا سن کر آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو سنا، آواز تو آئی اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو احکامات ہیں اس پر جتنا عمل کرنا چاہو کر لو، جو نہیں کر سکو تو کوئی بات نہیں. اتنی دور تک بات پہنچنے کے بعد بھی قوم اپنے نبی کو کس طرح کا جواب دے رہی ہے اور کس طریقے سے پیش آ رہی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. کیا اس وقت کے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اتنی سخت سے سخت تکلیف ہوتی تھی جس کو بتایا نہیں جا سکتا. بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ پر اپنی امتوں کو اپنے نبی کے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے نبی کو اس طرح نہ ستاؤ جس طرح موسیٰ کی قوم موسیٰ کو ستاتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ تکلیف دیتی تھی جو حد سے باہر. تو جب نبی کے حکم کے خلاف، نبی کے باتوں کے خلاف نبی کی قوم کرے گی تو نبی کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اسی طرح محترم جب اللہ نے ہم کو کہا کہ تم اپنے نبی کو اس طرح سے نہ ستاؤ جس طرح موسیٰ کے قوم موسیٰ کو ستایا کرتے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے زندگی بھر کے کارکردگی جو ہم 24 گھنٹے میں کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے. تو ان 24 گھنٹے کے عمل میں سونے، کھانے پینے، روزی کمانے کے درمیان میں کوئی عمل ایسا تو نہیں ہو رہا جس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہو. ابھی جلدی ہی ایک معتبر بڑے عالم کے زبان سے میں نے سنا کہ حیدرآباد کے اندر میں ایک شخص، ایک نوجوان نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، لہذا قرآن سے ان دو نمازوں کو حذف کیا جائے. ایمان والا اس طرح کی باتیں کہے گا، قرآن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے عشاء اور فجر کی نماز سے، قرآن کے اندر سے عشاء اور فجر کی نماز کو نکالا جائے. محترم یہ تکلیف دے والی بات نہیں ہے. عشاء اور فجر کی نماز وہ نماز ہے، روایتوں میں آتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ تکلیف کے اندر مبتلا تھے، بہت زیادہ آپ کو تکلیف تھی، چل کر مسجد آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. عشاء کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہے اور آپ نے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور فجر کی نماز اتنی زیادہ بیماری بڑھ گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا سر میرے ران پر تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے. اتنی تکلیف تھی کہ بار بار آپ ہوش کی طرح ہوش میں آتے، پھر اسی طرح نیند کی حالت میں ہو جاتے. اور اسی درمیان ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد ان کے منہ پر مسواک تھا. اللہ کے نبی اس مسواک کو دیکھتے رہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھی کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے. میں نے پوچھا کیا مسواک کی ضرورت ہے؟ آپ نے سر ہلایا. اور پھر اتنی طاقت اللہ کے نبی کو نہیں تھی کہ وہ مسواک کو چبا سکیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا اور اللہ کے نبی کے منہ میں نے دیا اور آپ نے مسواک کی. اور اس حالت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی. ہمارا نبی اس بیماری، اتنی بیماری کی حالت میں نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہا ہے. اور جس امت کے لیے آپ روتے روتے دنیا سے چلے گئے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز بھاری ہے، اس کو قرآن سے نکالا جائے. اس لیے محترم اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کے اندر اللہ نے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اعمال کے اندر اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، رحم اور کرم کا معاملہ کیا. بلکہ کوئی مسئلہ اگر ایسا آ جاتا ہے پریشانی کا، اللہ کے نبی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا تو آسمان سے وہی اتر جایا کرتی تھی. پہلے زمانے میں اگر کوئی نبی کے خلاف میں جاتا تو اللہ کی طرف سے عذاب اتر جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی قوم سے دوبارہ کہنے لگے کہ چلو اپنے لیے لڑائی جنگ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، وہ ہم کو ستا رہے ہیں، تو ان کی قوم نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا خدا جا کے لڑ رہے، ہم لڑنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب اتری اور پوری قوم پر اتری، اور کیا اتری؟ قرآن پاک کے اندر ثبوت موجود ہے۔ وادی تیہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر سب لوگ کو بلایا گیا اور وہ راستہ بھٹک گئے، وہیں چھوڑ دیا گیا۔ 40 سال تک اس میدان کے اندر چلتے رہے، اپنے گھر پہنچ جائیں گے، وطن پہنچ جائیں گے، مکان میں پہنچ جائیں گے، دن بھر چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب قریب ہے اپنا شہر، اپنا مکان، اپنا گھر، شام ہوتے ہی لگتا تھا جہاں سے چلے تھے پھر وہی۔ 40 سال تک اس طرح وادی تیہ کے اندر میں بھٹکتے رہے۔ یہ ایک نافرمانی کی وجہ سے فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی، لیکن محترم امت محمدیہ کے اندر جب کوئی اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ نہیں آتی، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، سفر کے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ پڑا، اور صبح کے وقت میں جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، سب اٹھے تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ سب لوگ اس کے ڈھونڈنے میں لگے، کہاں غائب ہو گیا، کیا ہو گیا۔ ادھر فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو بعض صحابہ کرام نے تنگ آ کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا ہار گم ہو گیا، اس کے کھوجنے کے چکر میں اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، اس خیمے کے اندر میں آئے جس میں اللہ کے نبی موجود تھے، حضرت عائشہ تھی۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کر تو اس کے حضرت عائشہ کے قریب بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اپنی بیٹی سے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بدن کو اس طرح چمٹ کر غصے سے کہہ رہے تھے کہ تم کیا ماجرا کی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی اتنا زور چمٹ رہے تھے کہ میں چاہ رہی تھی بدن میرا ہل جائے، لیکن میں بدن اپنا ہلا نہیں رہی تھی کہ آقا تاجدار گود پہ سو رہے کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر بھی تکلیف زیادہ ہوئی، تھوڑی بہت بدن کی حرکت سے اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی اس کے ہار کی وجہ سے لوگوں کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، اور پانی بھی نہیں ہے، لوگ پانی کی تلاش کریں گے کہ ان کے ہار کی تلاش کریں گے، پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو اسی موقع پر اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا شاید کوئی وحی اترنے والی ہو۔ وہی اترنے کے وقت میں جو آواز ہوتی تھی وہ آواز سنائی دینے لگی، تو اللہ کے نبی چادر اوڑھ لیے، وہ وہی کی آواز جو سنائی دیتی تھی وہ آواز ہوئی، اور تھوڑی دیر اللہ کے نبی چادر کے اندر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے سر کھولا اور مسکراتے ہوئے اور چہرے کے اندر خوشی اور بشاشت کے ساتھ اپنے چہرے سے چادر اٹھایا، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سی خوشخبری ہمارے لیے آ گئی کہ آپ اتنا خوش ہو گئے؟ لوگ پریشان حال ہیں اور اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کے ہار کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم تھا، ان صحابیوں کا اس طرح کہنا بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کی بیوی ہے، اس طریقے پر کہنا ایک طریقے سے بے ادبی نظر آتی ہے۔ لیکن محترم چونکہ امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی باتوں پر پکڑ نہیں کرتے، بلکہ بعض وقت ایسے فیصلے اتار دیتے ہیں جو دوسرے قوم کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے وقتوں کے لیے، انسان کے لیے رہبر بن جائے۔ اسی وقت میں
تیمم کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وحی کے ذریعے سے اتارا، یا کہ اے اللہ کے اے نبی تم اپنے امت سے کہہ دو کہ مٹی تمہارے لیے موجود ہے، اس سے تم تیمم کر لو، اور تیمم کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز پانی سے وضو کر کے پڑھنے کے درجے میں قبول کروں گا، کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے لیے مٹی تو موجود ہے۔ اسی وقت تیمم کی آیت اتری اور تیمم کا حکم اترا، اور پوری امت کے لیے رہبری آئے، ایک خوشخبری آ گئی کہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور تیمم کے ذریعے سے نماز ویسے ہی ثواب ملے گا جو وضو میں ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیمم ہر آدمی وضو کی جگہ پر تیمم کرے۔ تیمم کے لیے کچھ شرائط فقہاء نے لکھا ہے، ہر موقع پر ہر جگہ پر تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے جو شرائط ہیں وہ شرائط پائی جائے گی تو اس وقت تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کی بات آ گئی تو اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تیمم جب آدمی اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی نقصان دہ ہے، پانی لگنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا نئی بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کبھی ٹھنڈک کے ایسے موقع پر ہے، یا ٹھنڈک سردی کی جگہ پہ ہے، یا سردی اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ خود دل یہ کہہ رہا ہے اندر سے کہ اگر وضو کروں گا کہ ہاتھ شل ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے بیماری بڑھ جائے گی، یا میری پریشانی بڑھ جائے گی، اور بار بار اس کا تجربہ اس کو ہوا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے بیماری اس طرح ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی مجبوری درجے میں پانی کی جگہ پر تیمم کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اور بھی چند شرائط ہے، ان موقعوں پر وہ شرائط پائی جائے گی تب تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، تیمم بھی انسان کی آسانی کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ملی۔ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو پانی کے علاوہ پھر ہم کو مشکل پڑ جاتا جن جگہوں پر بیماری کی حالت میں، اور جہاں پانی نہیں ہے ان موقعوں پر آدمی کا نماز پڑھنا اور اپنے بدن کو پاک اور صاف کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی امت محمدیہ کی خصوصیات کی بنا پر بہت سارے موقعوں پر بجائے کوئی عذاب کے اترنے کے اللہ تعالیٰ رحمت کو اتار دیا کرتے تھے، اور اس سے لوگوں کے مسائل کا حل نکل جایا کرتا تھا۔ لیکن دوسری قوموں کے اندر محترم اگر کوئی اپنے نبی کے خلاف میں کہتا تو محترم اللہ کی طرف سے پکڑ آ جایا کرتی تھی، اور پوری قوم کو پورے لوگوں کو اللہ ہلاک کر دیا کرتا۔ قرآن کے اندر میں بہت سارے واقعات کتابوں کے لکھے ہیں کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، بعضوں کو حضرت جبرائیل کی بھیج کر چیخ آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ بعض قوموں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر زمین کے ساتھ اٹھا لیے، اور یہاں تک اٹھا لیے روایتوں کے اندر میں آتا ہے ساتوں آسمان کے قریب تک لے گئے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کے جانوروں کی آواز بھی فرشتوں نے سنا۔ اتنا اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور پھر جھٹکے کے ساتھ ان کو نیچے پلٹا دیا۔ صرف پلٹایا نہیں بلکہ پلٹانے کے بعد روایتوں میں آتا ہے پتھر کی بارش ہوئی، پھر زمین کو انہیں کے اوپر میں ڈال دیا، پھر اسی پر اللہ کا غصہ بس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو ایسی سخت سے سخت عذاب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے اندر اس طرح کے واقعات کو قرآن میں قصے کہانی کے طور پر محترم ذکر نہیں کیا ہے کہ سن کر ان کانوں سے سنا جائے، ان کانوں سے نکالا جائے، بلکہ اللہ کا قرآن جو رہتی دنیا تک ہماری رہبری کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اب کوئی کتاب نہ آسمان سے اترنے والی ہے، اب نہ کوئی نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ 100% ہونی چاہیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ سراسر جھوٹا کذاب ہے۔ اس لیے کسی پر مرتے دم تک آدمی کا پورا پکا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر میں آنے والا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ کتاب آخری کتاب ہے، رہتی دنیا تک ہم لوگوں کے مسائل اور آنے والی نئی نسل اور آنے والی جیسی قوم دنیا میں آتی رہے گی، محترم اس کے مسائل اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے نکالتے رہیں گے اور ان کے مسائل کا حل نکلتا رہے گا۔ کوئی نئی کتاب اس دنیا میں قیامت تک آنے والی نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو قصے ذکر کیے ہیں پچھلے قوموں کی، وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم کو اس سے عبرت حاصل ہو، ہم اپنے قوم کی، اپنے نبی کو ایسی تکلیف دہ چیزیں، ایسی تکلیف والا کوئی کام، کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جس سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے، تاکہ ہم بھی دوسرے قوموں کی طرح پکڑ کے اندر میں نہ آ جائیں۔ اجتماعی طور پر پکڑ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی خصوصیات کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر تو اللہ پکڑ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے اپنے اپنے 24 گھنٹے کے عمل کے اندر ہر پل غور کر کے دیکھ لے، کوئی عمل روزی کے کمانے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ اور رشوت اور سود دھوکہ دہی کا کوئی مال میرے مال میں تو نہیں آ رہا ہے، کھانے پینے میں کوئی ناجائز اور حرام چیز استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، سونے اور بیٹھنے میں کوئی غلط سنت، کوئی غلط اللہ کے نبی کو ستانے والا عمل تو نہیں کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کے عمل کے اندر غور کر کے محترم اپنی زندگی کو اتنا پاک اور صاف و ستھرا رکھے جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، جتنی اوپر اور جتنے اچھے حالت پر چھوڑ کر گئے تھے، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طرح بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ چند دن کی زندگی جو ختم ہونا یقینی ہے، اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کے بشارت اور اللہ کے نبی کی خوشخبری اور اللہ کے نبی کے شفاعت کے ہم مستحق ہوں۔ اگر دنیا کے اندر محترم ہم تکلیف دہ کام کریں گے اور تکلیف دہ عمل کریں گے اور زبان سے قرآن اور حدیث کے خلاف غلط الفاظ نکالیں گے تو محترم اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، جس سے ہمارا آخرت کے خراب ہونے کا یقین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے لفظوں اور بتائیوں کو درست فرما، اے اللہ ہر قسم کے زمینی آسمانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جناب عابد صاحب، عبدالحلیم صاحب، ڈاکٹر وسیم صاحب، اللہ سب لوگ بیمار ہیں، اور بھی جو لوگ بیمار ہیں اللہ کسی نے نہیں کہا ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کو تندرستی کے نعمت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سبوں کے جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما، جو کوئی روزی کے لیے پریشان حال ہے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، یا اللہ حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی قیامت تک آنے والی نسل کو، یا اللہ اپنے نبی اور قرآن کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے زمینی آسمانی آفتوں سے ہماری ہر مومن و مومنات کی حفاظت فرما، پورے عالم کے اندر سے نصیب کو نصیب فرما، یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں میں کہا ہو نہ کہا ہو سب کے حاجات اور ضروریات کو پورا فرما، اچانک موت اور حادثات سے حفاظت فرما، موری بیماریوں سے حفاظت فرما، حضور کے صدقے میں ہماری